ڈیپ بریدنگ جو ہے، ڈیپ بریدنگ کے ہم لوگ بہت زیادہ کنونسڈ ہیں، کیونکہ نہ تو یہ مراقبہ لگتی ہے، نہ یہ پریزنٹ مومنٹ لگتی ہے، یہ نا ہیلتھ ریلیٹڈ لگتی ہے. ایسے لگتا ہے جیسے ریشنل سی ایک چیز ہے. میں ڈیپ بریدنگ کی 24 فارمز، مور دین 24 جو میتھڈز ہیں ان کو 5 سال تک پریکٹس کر چکا ہوں ویری ڈیپلی. جو میتھڈ باہر سے آ رہے ہیں، اس سائڈ سے 3-2-1 ہے اور بہت ساری بریدنگ ایکسرسائز ہیں. کی ورڈ دینے کا مقصد ہوتا ہے، کی ورڈ دینے کا مقصد ہوتا ہے جب آپ پہنچے ویم ہاف ہے، یہ کی ورڈ دیتے ہیں تو آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ میں ان جگہوں سے گزرا ہوا ہوں. تو اس لیے میری بات کسی وجہ سے ایکوریٹ ہونی چاہیے، کسی وجہ سے ایکوریٹ بنتی ہے. تو ویم ہاف میتھڈ ہے، 3-2-1 بریدنگ ہے، 7-8 بھی ایک اس طرح کی بھی چلتی ہے بریدنگ ایکسرسائز. اچھا، پھر ادھر آپ ہندوؤں کی طرف آ جائیں تو ان کی آ جاتی ہے انولوم ولوم آ جاتا ہے، ناڑی شودھنا آ جاتے ہیں. اس قسم کے میں زیادہ اس میں ڈیٹیلز میں نہیں جانا چاہ رہا، کیونکہ جب ایک دو باتیں ادھر سے بتا دیں، ایک دو باتیں ادھر سے بتا دیں تو انف ہے. اب میں بجائے اس کی ایک لسٹ بناؤں اور آپ کو بتاؤں کہ میں نے یہ بھی کی ہے، میں نے یہ بھی کی، میں نے یہ بھی کی ہے. بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہر مراقبے کو تو بھی میں ٹچ ہی نہیں کرنا چاہ رہا، میں لمبا ہی نکل جاؤں گا. ڈیپ بریدنگ ہے، سانس کی مشق ہے. اس کے سٹائل ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں، کسی میں چھوٹا کھینچنا ہے، تھوڑا روکنا ہے، کسی میں بڑا چھوڑنا ہے. انہیل ہے، ایکزیل ہے اور پاز ہے، 3 چیزیں. اسی کے میکنزم کو موڈیفائڈ کیا ہوا ہے. دیٹس آل اباؤٹ بریدنگ ایکسرسائز. اس سے آگے پیچھے باہر اندر نہیں ہو سکتی کچھ بھی جو آپ کو بتا دیا ہے. تو آگے جی بریدنگ ایکسرسائز پہ آگے کیوں کرنی ہے؟ سائنٹیفکلی پروفڈ ہے. گوگل پہ ٹرسٹ کرنا چاہ رہے ہیں، کر لیں، عقل کے ساتھ کریں. عقل یہ کہتی ہے، سائنس کی عقل یہ کہتی ہے، میڈیکل سائنس کی عقل یہ کہتی ہے کہ انوالنٹیئر نروس سسٹم میں رکھا ہوا آپ کا بریتھ آپ کے ذمہ نہیں ہے، نہ ہی آپ کے قابو میں یہ کرنے والی چیز ہے کہ آپ سانس کو کنٹرول کریں. اس کے باوجود لوگ یہ کہتے ہیں کہ بریتھنگ ایکسرسائز سے ہارٹ ریٹ کنٹرول ہوتا ہے، سانس کنٹرول ہوتا ہے. جب سانس کے ساتھ چھیڑخانی کریں گے تو آرگنز پہ، ایون کہ وائٹل آرگنز پہ بھی اثر تو اس کا پڑے گا. کس نے انکار کیا ہے؟ یہ کنٹرول کرنا نہیں ہے. کنٹرول کرنے کا مطلب آپ نے ایک شیر کو ٹرینڈ کرنے شروع کر دیا تو اس سے تو وہ تو درندہ ہے، وہ تو بیسٹ ہے، اس کی نیچر میں تو اینگر ہے، وحشت ہے. شیر ایک وحشی جانور ہے، آپ اس کی وحشت کو کیسے کنٹرول کر لیں گے؟ ڈنڈا ڈولی کرتے رہیں گے، سپریشن کرتے رہیں گے، اس کو ڈراتے رہیں گے، کسی ٹائم اس کا دل کیا تو وہ آپ کی طبیعت بحال کر دے گا. یہ ہے بریتھنگ ایکسرسائز. اب بریتھنگ ایکسرسائز میں کیا ہو رہا ہے؟ آکسیجن لیول کو کم زیادہ کیا جا رہا ہے. صدیوں کے تجربات کی بنیاد پر، جو کہ بلا مبالغہ یوگا میں صدیوں پرانے تجربات ہیں، پتانجلی سے شروع ہوئے ہیں، مہارشی پتانجلی، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دیٹ راسکل. سب سے پہلے میرا کویسچن پیدا یہ ہو رہا ہے کہ کیوں کرتے ہیں؟ ضرورت کیا پڑی ہے؟ تو ضرورت اس لیے پڑی ہے کہ جب مذہب مسخ ہوتا ہے، جب مذہب کی حیت بدلی جاتی ہے تو وہ اسپرچویلٹی میں داخل ہوتا ہے، اسپرچولائز کیا جاتا ہے مذہب کو. مذہب اسٹریٹ ہوتا ہے، ایزی ہوتا ہے، لاجیکل ہوتا ہے اور ریشنل ہوتا ہے. جب ایک طویل عرصہ گزرتا ہے، اور یہ سمجھ مجھے سورہ بقرہ پڑھ کے آئی تھی، انٹرسٹنگ ہے نا. تو جب ایک طویل عرصہ گزرتا ہے اور اللہ کی کتاب آنے میں کچھ وقت لگتا ہے تو اس کے درمیان کا جو عرصہ ہے اس میں لوگ مذہب کو بھولنے لگتے ہیں. اب تو اس لیے ہم نہیں بھول رہے نا کہ ہمارے پاس ریفرنسز آئے ہوئے ہیں، ویژول ہے، ریٹن ہے، کتاب ہے، سارا کچھ ہے. ہم لوگ تو اب تو انٹرنیٹ پہ چڑھ گیا سارا کچھ، اب کیسے بھولیں گے؟ تو اس لیے اللہ نے پروفٹس کا سلسلہ بند کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ. ختم نبوت کی اس سے بڑی دلیل میرے پاس اور کوئی نہیں ہو سکتی. اینی ویز، تو اب اس وقت تو یہ ہوتا تھا کہ کتاب آئی اور اس کے بعد پھر ایک وقت گزرا، 500 سال، 1000 سال، واللہ عالم اس سے زیادہ بھی گزرتے ہوں. تو لوگ کیا کرتے تھے کہ مذہب کی جب تفصیلات ان سے فیڈ ہونے لگتی تھیں تو وہ ریچولز کو موڈیفائڈ کرتے تھے، اس میں انہینسمنٹ کرنے لگتے تھے، رنگ بھرنے لگتے تھے، ایموشنز کا، جذبات کا، پھر کچھ حد تک کلچر کا بھی، اور کچھ اپنی پسند اور ناپسند کا.
اور کچھ پھر پنڈت اور ملا اور ان سی چیزوں کے پاس بھی چیزیں کچھ ہوتے تھے جن کو وہ بعد میں مکس اپ کرتے تھے اور ڈرامہ ایڈ کرتے تھے. تو ہندو مت پہ ایک وقت گزرا ہے جب یہ اپنے دھرم کو اسپرچولائز کر رہے تھے. تو اس وقت کیونکہ اسپرچول کرنے میں ہندوؤں نے بڑی ترقی کی ہے، اور پھر وہ مہاتما بدھ لے کے آیا جین مت والی طرف سے وہ فلاسفی، اس کے بعد میں پھر کریں گے بات. تو اس وقت چونکہ یہ سادھنا چاہتے تھے، بیٹھنا چاہتے تھے، زمین پہ گلوڈ ہونا چاہ رہے تھے، اور ان کی شیطان نے عقل ایسی ماری کہ انہوں نے عقل کو چھوڑ کے، تھاٹ کو چھوڑ کے کانسنٹریشن کو اڈاپٹ کیا، فوکس کو اڈاپٹ کیا. ون پوائنٹڈ مائنڈ کو ون پوائنٹڈ فوکس کرنے کی انہوں نے کوشش کی. عقل کا دامن ہی چھوڑ دیا، چاہیے ہی نہیں ہے، نروان لینے ہیں، سن کرنا ہے، مائنڈ کو ڈل کرنا ہے، اور کیا کرنا ہے. تو اب جب بیٹھنا پڑا لمبے لمبے عرصے تک تو سانس پرابلم دیتا تھا، کھانا کھایا ہوا گیسز ہوئی ہوئی ہیں، کبھی کچھ کھا لیا. ہر کھانے سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے. پانی پینے سے دل کی دھڑکن اور ہو جاتی ہے، آپ لہسن کھائیں گے کچھ اور ہو جائے گی، آپ ساگ کھائیں گے کچھ اور ہو جائے گی، میٹ لیں گے کچھ اور ہو جائے گی. تو کھانا کچھ نہ کچھ تو کھانا ہی ہے. تو پھر جب تپسیا کے اندر گئے تو ایک تو اذیت بھوگی کہ کھانا بالکل ہی نہیں کھانا. وہ مہاتما بدھ والی تو آپ کو یاد ہی ہوں گی باتیں، سب کو چاول کے دانے کھاتا پھرتا تھا. اینی ویز، تو ایک تو اس طرف گئے تو فوڈ کی سائنس نکالنی شروع کی، کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. ابھی تک ہمارے ہاں ترک جلالی و جمالی یہ بھی چلتا ہے رہتا ہے روحانیت کے اندر، اس پہ بھی میں نے آنا ہے. تو اینی ویز، اللہ اکبر، انا للہ و انا الیہ راجعون. تو فوڈ کی جب سائنس نکالی تو بیسیکلی ٹربل یہ آ رہی تھی کہ مائنڈ کو کانسنٹریٹ تب تک نہیں کیا جا سکتا جب تک پران یعنی کہ سانس سٹیبل نہ ہو. اور سانس سٹیبل کرنے کے لیے آپ کو سانس کو کنٹرول کرنے کی پریکٹس کرنی پڑتی ہے، یعنی کہ پرانایام کرنا پڑتا ہے. گیٹنگ اٹ؟ تو یوگا، جس کا مطلب دو پوائنٹس کو آپس میں کنیکٹ کرنا ہے، تو اس میں انہوں نے پوائنٹ ایسے کنیکٹ کیے کہ سادھنا یعنی کہ میڈیٹیشن، اس میں چونکہ ان کو 8-8 گھنٹے 10-10 گھنٹے اور ساری زندگی پھر فرش پر ہی بیٹھنا تھا اور آنکھیں بند کر کے بیٹھنا تھا، تو سانس تنگ کر رہا تھا. جب سانس کو گہرائی سے آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو اندازہ ہوگا. اب جب سانس کی مصیبت پڑی تو پھر سانس کو کنٹرول کرنے لگ گئے. تو جب ایک ہزاروں سالوں کا 3-4 ہزار سال کا ایک پروسیجر ہے جس میں سانس کی مشقیں نکلی، سانس کو ایسے کنٹرول کریں تو سردی نہیں لگتی، سانس کو ایسے کنٹرول کریں تو گرمی نہیں لگتی، سانس کو ایسے کنٹرول کریں تو سیکس بہت زیادہ آدمی پرفارم کر سکتا ہے، سانس کو ایسے کنٹرول کریں تو خیال کم آتے ہیں، سانس کو ایسے کنٹرول کریں تو شوگر کم ہو جاتی ہے، سانس کو ایسے کنٹرول کریں تو باڈی کی الرجیز ختم ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کے نتیجے میں سانس میں موڈیفکیشنز ہونی شروع ہوئی ہیں. ان کا سارا نروان، ہندوؤں کی اور بدھوں کی ساری معرفت جسم کی معرفت ہے، باڈی کی. جسم کا نروان لیتے ہیں وہ، ان کی انلائٹنمنٹ کا ماڈیول وہ ہے جو باڈی ہے، اللہ نہیں ہے. پلیز، ہماری ذات کا عرفان اللہ کی پہچان ہے. ہم اپنی ذات کی پہچان سے نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف سفر. یہ تو اتنا ایڈوانس ہمارا پروسیجر ہے کہ وہ تو اس کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتے. کمپٹیشن والی بات ہی کوئی نہیں ہے. کمپٹیشن انہوں نے کیسے کرنا ہے؟ بات کرنے والی جو یہ ہے کہ جب ڈیپ بریدنگ سٹارٹ کریں گے تو آپ اپنے بریتھ سائیکل کو، اپنے بریدنگ پیٹرن کو ڈسٹرب کر رہے ہیں، موڈیفائڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وداؤٹ اینی نالج. جو چیز ان والنٹیئر نروس سسٹم میں رکھی ہوئی ہے وہ آپ سے متعلقہ ہی نہیں ہے، آپ کا اس کے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں. وہ بائی پروڈکٹ کے طور پہ ٹھیک ہو تو ہو، نماز پڑھنا شروع کر دیں، قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیں، ایکسرسائز کرنی شروع کر دیں، کریکٹر کو بہتر کرنا شروع کر دیں، اچھا اخلاق اپنانا شروع کر دیں، توکل رکھیں، صبر رکھیں، تقوی رکھیں، اللہ تعالیٰ کو مدد کے لیے پکارنا شروع کر دیں، اپنی تنہائیوں کو پیوریفائی کرنا شروع کر دیں، تو آٹومیٹکلی آپ کا بریتھ ٹھیک ہوتا ہے، آٹومیٹکلی آپ کے تھنکنگ پیٹرن پیوریفائی ہوتے ہیں. آپ کے کرنے والے کام ہی نہیں ہے. تھاٹ کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا، بریتھ کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکتا. فیکٹ بیان کر دیا ہے، دعوے والی بات ہی کوئی نہیں ہے. اس کا جس کسی سے جو کر ہوتا ہے کر لے، کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ اس کا. زیادہ سے زیادہ یہ کریں گے کہ کمنٹ کر کے کہہ دیں گے اس کو کچھ نہیں پتا، یہ کر لیں گے. دس از آل. اس کے علاوہ آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے، اپنے آپ کو خراب کریں گے.